گئے تو ان کو جانے کے بعد میں لا الہ کا ذکر ملا. کئی دن تعلیم تربیت پانے کے بعد میں سرکار گوشت پاک اپنے پیروں سے مخاطب کہہ رہے مجھے جو چاہیے وہ آپ کے پاس نہیں ہے. میں میرے خدا کو جاننا چاہتا ہوں, پہچاننا چاہتا ہوں. تو پیر و مرشد کہتے یہ تو تعلیمات میرے پاس نہیں ہے. پھر آگے جاتے تھے. آگے گئے تو اللہ کا ذکر ملا. کہیں پر نماز کے بعد یہ پڑھو کا ذکر ملا. پھر کئی دن تعلیم تربیت پانے کے بعد میں تو میرے خدا کو جاننا چاہتا ہوں, پہچاننا چاہتا ہوں. تو ہر پیر و مرشد نے کہا یہ تو تعلیمات ہماری نہ دکھنی ہے. کسی نے کہہ دیا اگر آپ کو مل جائے تو ہمیں بھی خبر دینا. آخر کار جا کر 14 مرشد مبارک ابو سعید مخزنی رضی اللہ عنہ آپ کو مکمل خدا شناسی کا علم ملا. خدا کو جاننے کا, پہچاننے کا اور اپنا بنانے کا علم ملا. وہ سمجھ میری جس سمجھ سے خدا کیا ہے سمجھ میں آیا. تب انہوں نے اپنے 13 مرشدوں کو دعوت دیے. مجھے جس کی تلاش تھی, جس علم کی تلاش تھی وہ مجھے مل گیا. تو لوگ کہنے نانے پیر صاحب کہنے لگے کہ ہمیں بھی آتا کیجیے. بولے پردے کی ضرورت ہے, بیت کی ضرورت ہے. بیت نے لے کر خدا شناسی کے علم سے آپ کو آراستہ پراستہ کیا گیا. تو خوش ہو کر نظران میں کیا دیتے, آج سے تم ہمارے پیروں کے پیر. تو پیرانے پیر غوث العظم کی نماز سے لگب آیا. تو کہنے کا مطلب ایسا ہے, قرآن میں آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا وآمنوا باللہ رسولہ. اے ایمان والو, ایمان لاؤ اللہ پر, اس کے رسول پر. دیکھو ہم پڑھ رہے قرآن, اس کی گہرائی میں جا کر سوچنے کی کوشش نہیں کر رہے. اس کا مطلب کیا ہے, مفہوم کیا ہے, مقصد کیا ہے. یا اللہ ہمیں یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ایمان لاؤ اللہ پر, اس کے رسول پر. اے ایمان والو, سوچنے کی بات ہے, غور فکر کرنے. ایمان والے کی طرف مخاطب ہو رہے ہیں. ایمان لاؤ اللہ پر, اس کے رسول پر. پھر یہ کون سا ایمان ہے, اور جس کی دعوت دی جائے وہ کون سا ایمان ہے. کیا بات ہے, سمجھنے کی بات ہے. ہم لوگ خوش نصیب ہے, پروردگار عالم کا بہت بڑا احسان عظیم ہے جو ہمیں محمد امت کے پیدا کیا. آج سے 1400 سال, پونے 1400 سال سرکار دو جان نے جو کہا تھا آج ہمیں نظر آتا. آپ نے فرمایا تھا کہ 14 صدی کے آخری حصے میں 73 فرقے ہو گئے, 72 ناری ایک نوری. 72 فرقے جہنم میں ہو گئے اور ایک فرقہ نوری جو جنتی ہوگا. آج ہمیں نظر آ رہا ہے, ہر کوئی فرقہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم صحیح ہے, ہم ایمان والے ہیں. یہ سب کو دعوت دی جا رہی. اے ایمان والو, ایمان لاؤ اللہ پر, اس کے رسول پر. ابھی ان کی ایمان کو تولیں گے. ان کا ایمان کیا ہے, انہوں نے سن کر ایمان لایا, پڑھ کر ایمان لایا. کسی نے کہہ دیا اللہ ہے, انہوں نے بھی کہہ دیا اللہ ہے. ابھی دعوت دی جا رہی, سمجھ کر ایمان لاؤ, جان کر ایمان لاؤ, پہچان کر ایمان لاؤ اور اپنا بنا کر ایمان لاؤ. یہ علم کی خاطر بیعت ہونا ہے. یہ علم جہاں ملے گا وہاں پہ بیعت ہو جاؤں. کیا ہم پر فرض ہے نہیں, وہ ہمارا مالک حقیقی ہے. اسی کے دنیا میں ہم رہتے ہیں, اسی کی زمین پر بیٹھے, اسی کے چھت کے نیچے بیٹھے, اسی کا کھا رہے. تو کیا یہ ہم پر فرض نہیں اپنے مالک کی حقیقت کو جاننا؟ یہ ہم پر فرض ہے نہیں. ایک ادنا جانور, ایک بزرگ نے کہا کتے کی مثال دے کر, کیونکہ بزرگوں کے کلام بند کلام ہوتے. کہتے ہیں کتے کے اندر 40 خصلتیں, اس میں ایک ایسی خصلت ہے اگر انسان کے اندر آ جائے تو اللہ اس کو اپنا دوست بنا دے گا. آگے خلاصہ نہیں کیے وہ کون سی خصلت ہے. آج تم پر غوث الورا کا کرم ہونا, کیونکہ یہ ان کی مجلس ہے, یہ ان کی سینے کی تعلیم آپ کے پیش نظر رکھنا چاہتے ہیں. وہ کون سی خصلت ہے, وہ اپنے مالک کو پہچان لیتا ہے, وہ اپنے مالک کو پہچان لیتا ہے. اور ہم دعویٰ کر رہے ہیں اشرف المخلوقات کا, ہم دعویٰ کر رہے انسان کا, پھر ہم نے کیا معنی رکھتا ہے. ہم پر فرض ہے نہیں. خدا کو جاننا ہے, اس کو پہچاننا ہے, اس کو اپنا بنانا ہے, پھر جانا ہے. اسی کا نام ہے صراط مستقیم.
یہ تعلیمت کی خاطر بیعت ہونا. اصل بیعت کا مقصد یہ ہے یہ جہاں پہ بھی میرے وہاں پہ بیعت ہو جاؤں تاکہ تمہارا حقیقی مالک تمہارے سمجھ میں آئے. جاننا ضروری ہے. ارے یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے جن و ملائک کو بنایا تھا. حضرت انسان کو بنانے کا کیا مقصد ہے؟ کون جانتا ہے؟ جاننا ضروری نہیں. ارے رات دن عبادت کرنے کے باوجود بھی وہ مالک کی حقیقی کیا ہے سمجھ میں نہیں آیا. وہ کچھ کام دھندا نہیں کرتے تھے, صرف عبادت کرتے تھے, صرف عبادت کرتے تھے. مگر رات دن عبادت کرنے کے باوجود بھی وہ ذات گرامی کیا ہے سمجھ میں نہیں آیا. اگر سمجھ میں آتا تو حضرت انسان کو بنانے کا خیال میں نہیں آتا. یہ بھی ایک مقصد ہے حضرت انسان کو بنانے کا. کیوں بنایا؟ تمہیں بنانے کا مقصد کیا ہے؟